أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ذکر اونچا ہے تیرا بے شک ورفعنا لك ذكرك بنے دو جہاں تیری خاطر بنے دو جہاں تیری خاطر بچھی کا کشا تیری خاطر بنے دو جہاں تیری خاطر بچھی کا کشا تیری خاطر زمین و زمان تیری خاطر سجی ہے جنک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری انگلی کا اشارہ کرے مہتاب دوبارہ کہ تیری انگلی کا اشارہ کرے مہتاب دوبارہ جوڑ دے پھر جو دوبارہ جوڑ دے پھر جو دوبارہ مجھے کافروں کے لٹک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
میں کہ تیرا ہوں نام لیوا، نام تیرا ہے میٹھا میوا، میں کہ تیرا ہوں نام لیوا، نام تیرا ہے میٹھا میوا، تیری مدحت ہے میرا شیوا، تیری مدحت ہے میرا شیوا، تجھ پہ درود میرا مسلک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، تیرے اصحاب تیرے پیارے اور تیرے اہل بیت سارے، تیرے اصحاب تیرے پیارے اور تیرے اہل بیت سارے، تو ہے سورج وہ چاند تارے، تو ہے سورج وہ چاند تارے، چاند تاروں میں تیری ہے چمک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب کی طرف سے 100 روپے بطور انعام کی پیش کی محمد محمد۔ اب اس کے بعد قرآن پیش کرنے کے لیے ابو بکر احمد حسین وانی کو دعوت دوں گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह साहब की तरफ से 100 रुपये पूरे इनाम को पेश किए थे। अब मैं इसके बाद मदरसे का तराना पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद अनस और हाफिज मोहम्मद अफरान को दावत दूंगा कि वो आए और मदरसे का तराना पेश करें। साहब की तरफ से और 100 रुपये इनाम है तीनों बच्चों को, नातिफाक और 2 किरत करने वाले माया और इनाम है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ، دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ، ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ، بن گیا دین مبی کا ایک مرکز جو یہاں، بن گیا دین مبی کا ایک مرکز جو یہاں، نسل نو کا ایک سہارا، نسل نو کا ایک سہارا، یہ ہمارا مدرسہ، دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ، ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ، نام ہے تعلیم قرآن، کام بھی تعلیم ہے، نام ہے تعلیم قرآن، کام بھی تعلیم ہے، اس طرح قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ، دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ، ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ، ممبران مدرسہ کرتے ہیں نگرانی سبھی، ممبران مدرسہ کرتے ہیں نگرانی سبھی، نوجوانوں نے بڑھایا، نوجوانوں نے بڑھایا ہے ہمارا مدرسہ، دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ، ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ، حافظ اطہر یقیناً اس کے ہے روح رواں، حافظ اطہر یقیناً اس کے ہے روح رواں، حافظ فیضان کی برکت ہمارا مدرسہ، دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ، ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ،
ہے یہ مولانا اسامہ محنتی استاد جب ہے یہ مولانا اسامہ محنتی استاد جب بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، یہ ہمارا مدرسہ دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ جب کیا محنت اسامہ اور سلیم و شفیق نے جب کیا محنت اسامہ اور سلیم و شفیق نے چار سو چنگا یقیناً، چار سو چنگا یقیناً ہے ہمارا مدرسہ دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ ہے حسین ناتوا کے دل سے نکلی یہ دعا ہے حسین ناتوا کے دل سے نکلی یہ دعا روشنی پھیلائے ہر سو، روشنی پھیلائے ہر سو، یہ ہمارا مدرسہ دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ دین احمد کا گلستان ہے ہمارا مدرسہ ناظرہ قرآن کا مرکز ہمارا مدرسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ سے بچوں کو 200 روپے اور ایک سال سے 100 روپے انعام کی پیش کی ہے ایک اور سال کی طرف سے 200 روپے اب اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی تلاوت ہوگا آیات سبھی مقصدوں کے بارے میں تلاوت کی أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے اور ایک صاحب کی طرف سے بھی 100 روپے اور ایک صاحب کی طرف سے 50 روپے بطور انعام کے پیش کیے جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. اب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے کے لیے محمد افغان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر نصیب کریں. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.
مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں اپنے عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، تندرستی میں اٹھاؤں تب، تنگ دستی میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرق نہ ولد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقاموں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ گہوار علم فضل، جتائے روزگار، در نایاب، قافلے طالبان علوم و نبوت کے امیر و رہبر، چمنستان علم و فن کے چمن آرا میرا اساتذہ کرام، آسمان و علم و ادب کے تابندہ درخشندہ علماء کرام، مہمان نظام اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے اتر بیز گروہ، آج کی اس پر رونق خوبصورت محفل میں آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مکمل بیداری میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، آقا کی سیرت وہ وسیع سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، آقا کی سیرت وہ سورج کی کرنیں ہیں جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن سے خود اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے کلام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اگر میں اپنے ذوق میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں تو وہ یوں کروں گا کہ گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کوئی کہے کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہ میرے محبوب تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ میرے دوستوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم آقا کی تعریف کو کما حق بیان نہیں کر سکتے، ہم آقا کی تعریف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فرمائیں گے کون ہے میرے محبوب کا ثنا خوان لوگ، تو اس محفل میں کہیں ہمارا ٹوٹا پھوٹا نام آ جائے گا، ورنہ تو ہم میں سے ایسا کون ہے، کس کی ایسی مجال ہے، کس کی ایسی جرت ہے جو یہ کہے میں نے آقا کی نعت کا، آقا کی تعریف کا، آقا کی توصیف کا حق ادا کر دیا۔ ارے سنو، جس کی تعریف خود رب بیان کر رہا ہے، قرآن کا ہر پارہ، پارے کا ہر لفظ، لفظ حرف، قرآن آقا کی تعریف، آقا کی توصیف بیان کر رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ آقا کی تعریف بیان کرو، آقا کی توصیف بیان کرو۔ یہی بات کسی نے صابر رحمت اللہ علیہ سے کہی تھی کہ صابر تو نے تیرا کلام بڑا بہکا بہکا لکھا ہے، تیرے کلام کا ہر مصرع جام سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، تیرے کلام کا ہر لفظ میں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صابر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے
آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، آقا کی توصیف میں نہیں لکھا، تو صابر کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، تم مجھ سے کس کے بارے میں لکھنے کے لیے کہتے ہو؟ اس کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میرے کو چھوڑنا ہوگا۔ سنیں احمد آباد والوں، ان کی سمان حیات لکھنے والے مصنف فرماتے ہیں اس کے بعد صابر نے جام کو توڑا، میرے کو چھوڑا اور ہوش میں آیا، اور ہوش میں آگے کہنے لگا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے مڈیروں کو ہلایا جس نے۔ لوگوں، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جس کا سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خان اسرا کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند، ساری کائنات سے بڑھ کر ہے پیارے آقا کا مقام، ساری کائنات سے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ فلاں طبقہ آقا کو ایسے مانتا ہے۔ ارے سنیے، میں اکابرین علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک خالص عقیدہ نبوی خوبصورت سینہ رکھنے والے ایک بندے کا غلام بات کر رہا ہوں، نوکر بات کر رہا ہوں۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھ، اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ رکھے ساری کائنات، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکا اسی پلڑے میں، شج و حجر اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، انبیاء صلحاء اصفیاء اسی پلڑے میں، آدم، یونس، ہارون، لوط، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ہود، لوط کی فلس یعقوب اسی پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں اکیلا آمینہ کا لال ہو۔ میرا عقیدہ ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلہ ساری کائنات پہ بھاری ہوگا۔ میرے دوستوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تم ناموں سے رسالت پر اپنی جانیں قربان کرنا گوارا کرتے ہو، کیوں تم نبی کا نام لیتے ہو؟ ہاں سنو، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم ناموں سے رسالت پر اپنی جانیں قربان کرنا اپنا اعجاز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو منشا ہے خدا کا وہی منشا ہے محمد، جو منشا ہے خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، ولیوں کی ریاضت ہے محمد کی اطاعت، شہیدوں کی شہادت ہے محمد کی اطاعت۔ ہے جتنا شعور اتنا اس حد کو سمجھ لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو اتنا سمجھ جتنا ہماری مجلس میں بیٹھے جلوہ افروز بزرگ سمجھے، نہ، ہے جتنا شعور اتنا اس حد کو سمجھ لے۔ اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد ہے، علم مجسم و بشریت وہ محمد، قرآن زباں قرے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد۔ کیوں رٹے محمد کی؟ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ ماشاءاللہ۔ میں اس کے بعد ہمارے مہمان مکرم جناب قاری حسین احمد صاحب قاسمی، استاد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عبدالقوا کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خطبات پیش کریں۔ ہمارے مہمان خصوصی مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ کی بھی فرمائش ہے کہ قاری صاحب سے نعت پڑھوائیے۔ قاری صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس صاحب کی طرف سے تقریر کرنے والے طلباء کو 200 روپے بطور پیش کیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دو تین مصرعے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، پسند آئے دعاؤں سے نوازیے، حوصلہ افزائی فرمائیں۔ کبھی ڈوبے ہوئے سورج، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چاند کو انگلی، کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج۔ ابھی جس بچے نے تقریر کی تو اسی کی روشنی میں یہ سارے اشعار ہیں۔ نبی کا نام لے کر جب نکل پڑتے ہیں دیوانے، نبی کا نام لے کر جب نکل پڑتے ہیں دیوانے، جنون عشق میں طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم، یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم، یہ ان کا دودھ پیتے وقت، یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم، یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم، رضائی بھائی کی خاطر وہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چاند کو انگلی۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دیتے ہیں،
کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ چاند کو انگلی. اور دوسری نعت کے 2-3 شعر. ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہوں اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں، سرکار ہوں اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں. اے موت ابھی رک جا، آگے مجھے جانا ہے، اے موت ابھی رک جا، آگے مجھے جانا ہے، ہو جائیں گے پھر دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہوں اور ہم ہوں ایک ساتھ مدینے میں. السلام علیکم. ایک شعر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو دیکھ کر کے کل ایک جگہ یہاں مفتی صاحب کے ساتھ گیا تھا میں کلول، وہاں پہ یہ شعر پڑھا تھا. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنا دیجیے، دیکھیے اچھا لگے تو دعا دے دیجیے گا. شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. اور پھر بڑا ہو کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، ذرا غور سے سن لے، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، یہ تیرے لیے موت کا سامان بنے گا،
یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا انشاءاللہ۔ بہت خوب، ایک صاحب کی طرف سے 500 روپے، اور ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے، اور ایک صاحب کی طرف سے 200 روپے، اور ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے بطور انعام کے قاری صاحب کو پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں اس کے بعد مہمان مکرم فخر گجرات حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء گجرات سے میں گزارش کروں گا کہ ہم تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کرنا ہے۔ بیان کے بعد بچوں کو انعام پیش کیا جائے گا۔ سارے افراد جس طرح بیٹھے ہیں بیان کے بعد اسی طرح بیٹھے ہیں۔ جو بچے اول 2 سو سے کامیاب ہوئے ہیں اور جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کو آپ لوگوں کی موجودگی میں انعام پیش کیا جائے گا تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی۔ اس میں سارے افراد بیٹھے جس طرح بھی بیٹھے ہو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پیارے بچے، آپ کی بستی کے لیے بہت ہی مبارک اور خوش نصیبی کا موقع ہے، سعادت اور برکتوں کا موقع ہے کہ آپ کی اس بستی میں، اس مسجد میں قرآن پاک کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ بچوں کے پروگرام آپ نے دیکھے، مختصر تھے لیکن الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے بچوں نے پروگرام پیش کیے۔ خاص کر قاری صاحب کی نظم اور ناز سے پہلے جو تقریر پیش کی، آپ نے بچے کا چہرہ نہ دیکھا اور صرف آڈیو سننی ہوتے ایسا لگے یوپی بہار کے کوئی اچھے دار مقرر بیان کر۔ بہت اچھی تقریر۔ مجھے صرف ایک چیز اچھی نہیں لگی، کیا بچے مستی نہیں کر رہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، یہ بھی بہت حیرانی کی بات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مرید، وہ بار بار حضرت کے پاس آتے، ایک مرتبہ اجازت چاہیے کہ اگر اجازت دے تو میں بچے کو لے کر آؤں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو لے کر آئے۔ وہ بچے کو لے کر آئے، آدھا گھنٹہ جیسا حضرت تھانوی کی خدمت میں بیٹھا، بچہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، کچھ مستی نہیں کر رہا ہے، کچھ شرارت نہیں کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، بولے اٹھ یہاں سے، بچے کو لے کر آیا تھا کہ بوڑھے کو لے کر آیا؟ بچہ کس کو کہا میری گود میں بیٹھ جاتا، میری داڑھی کھینچ لیتا، ٹوپی کھینچ لیتا، میرے بال کھینچ لیتا، تھوڑی مستی کرتا، منہ دیتا میری گود میں بیٹھ کر، تو بچہ کہاں جائے؟ بڈھا آدمی بیٹھا ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، کوئی مستی نہیں، شرارت نہیں۔ خیر میں نے ہنسنے کے لیے کہا، لیکن میں بہت ہی سیریس اور سنجیدہ بات ہماری نسلوں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے، بس ان کو وقت سے پہلے بوڑھا مت بناؤ، کھیلے کودے، مستی مذاق شرارت کوئی اچھی۔
کہ آج بچہ کھیلے گا کودے گا مستی کرے گا مذاق کرے گا شرارتیں کرے گا، کسی کی ٹوپی کھینچ لی، نماز میں کسی کی ٹانگ کھینچ لی، سدے میں کسی کو دھکا مار دیا، یہی کل کو اٹھ کے آپ کی قوم کا ورثہ سنبھالیں گے اور چیلنجوں کا اور حالات کا مقابلہ کریں گے۔ بس شرط یہ ہے تربیت صحیح کر دو، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی اور وقت سے پہلے ان بچوں کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور بچے تو کوئی بھی ہو، میں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گراؤ ایک بار روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے، یہ نکل گئے تھے۔ بہت پیاری روایت میں بتلا رہا ہوں، مسند احمد حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث جمع کی۔ اس میں روایت صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، ابھی تشریف لائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، مجھے یاد نہیں رہا ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ کہتے ہیں ہم لوگ انتظار میں تھے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف فرما ہوئے تو ہم احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے جو نظارہ دیکھا، پیارے آقا کے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشاورہ کیا اور پھر نماز کا وقت تھا تو اللہ کے رسول نے حسین کو اپنے پاس مصلی کے پاس نیچے بٹھا دیا، سننے کی اور سیکھنے کی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے سے اٹھا کر مصلی کے پاس بٹھا دیا اور نماز شروع کی۔ سامنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور جب سجدے میں گئے تو خلاف معمول بہت لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے نماز میں اٹھ کے جھانک کے چیک کیا۔ اس کی نماز کبھی کبھی چیک کرنا پڑتا ہے، امام صاحب رکوع میں گئے کہ کون سی تکبیر چل رہی ہے، کیا چیک کرنا پڑتا ہے کبھی، وہ چیک کرنا شرط یہ کہ آپ بہت ڈاکولیے نہ مارے تو جائز بھی ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آپ نے تھوڑا سا اسے دیکھ لیا تو نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بہرحال وہ صحابی کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا، میں نے تھوڑا سا چیک کیا کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول سجدے میں سے رک گئے، ایسا تو نہیں کہ میں اکیلا سجدے میں رہ گیا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، غلطی ہو جاتی ہے، میں اکیلا سجدے میں رہ گیا اور نماز پوری ہو گئی، میں نے دیکھا رسول ابھی بھی سجدے ہی میں، پھر میں سجدے ابھی چیک کیا، ابھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ بہت دیر کے بعد ایک لمبا سجدہ، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا اور پھر باقی نماز آپ نے معمول کے مطابق پوری کی۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ خلاف معمول اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج کچھ سمجھائیں گے کیا سجدہ ہو، بہت طویل سجدہ کیا۔ دیکھیے کتنے پیاری بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کسی طرح کی شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ، تو کہا ہاں، میں جب سجدے میں گیا تو میرا یہ بیٹا پھر میری گردن پہ آگے بیٹھ گیا، پھر میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ اس کو پکڑ کر اٹھا دوں اور نیچے بٹھا دوں اور سجدے سے اٹھو۔ جب تک اس کا جی نہیں بھر گیا میں نے اس کو بیٹھنے دیا، جب تک خود اپنی مرضی سے میری گردن سے نہیں اٹھا میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ جب وہ خود اٹھ گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ وزن اٹھ گیا پھر میں نے سجدے سے سر اٹھا۔ یہ مستی کو ہم اپنی زبان میں کیا آنے گے، مستی میں وہ بھی ہم بھی، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، رمضان آئے گا بہت سارے رمضان لوگ آئیں گے اور بچوں کو باہر نکالو، بچوں کو سیل سب میں نکالو، بچوں کو باہر نکالو، بچے گھر جا کے نماز پڑھو۔ یہ بچے سال بھر مسجد کو آباد عبادت گاہوں کو آباد، ان کی اپنی خواہشات نہیں، موبائل کا دور، سوشل میڈیا کا دور، چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہی تو بچہ موبائل پیدا ہوتا ہے،
ان کی اپنی خواہشات، ان کے بھی اپنے شوق ہوں گے، ان کی بھی اپنی ضرورت ہوگی. یہ بھی ہاتھ میں موبائل دے سکتے ہیں، گھڑ دے سکتے ہیں. اپنی ساری یہ کھیلنے کودنے کی خواہشات اور کھیلنے کودنے کا ان کا یہ زمانہ ہے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے. مسجد آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آئندہ لڑ بھی لیں گے، ہے نا. وقت آئے گا تو سمجھے. تو دوستوں، جو نیچرل گروتھ ہے ان بچوں کا، چلے کھیلا بچوں کی جو نیچرل تربیت اور نیچرل جو گروتھ ہے، چائلڈہڈ جس کے کہا جاتا ہے، بچپنا، وہ چھلنا نہیں ہے. ہم کو ان کو بچہ رہنے دو. بچپن میں ان کو بوڑھا مت بناؤ. بہت زیادہ فکریں ڈالنا اور ٹینشن ڈالنا، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور مت کھیلو اور اس سے مت کھیلو اور یہ مستی مت کرو اور یہاں مت جاؤ، اس کو اللہ اور رسول نے بھی پسند نہیں کیا. بچہ تو بچہ ہی رہنا چاہیے. بچوں کو ضرورت سے زیادہ ٹینشن دینا، وہ تو بچوں کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتا ہے. یہ چلو الدان و شیبہ قرآن پاک میں قیامت کے تعلق سے جو آئے تو اس میں قیامت کا دین اتنا ہولناک ہوگا کہ بچے کو بڑھا بنا دے. تو اتنا زیادہ ٹینشن مت دو، بس تربیت صحیح ہونی چاہیے. ان کی صحیح تربیت ہو گئی، صحیح عقیدہ سکھلا دیا، کھیلیں گے کودیں گے، شرارتوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ یہ خود دین پر قائم رہیں گے، بلکہ دین کی حفاظت کریں گے، اور دین کی بقا کا اور مسجدوں کی حفاظت کا یہی بچے ذریعہ بنیں گے. تربیت صحیح ہونی چاہیے. میں نے تربیت کے تعلق سے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. قرآن پاک کے پہلے پارے میں اخیر کی آیتوں میں یہ ہے، کیا تم حاضر تھے، تم موجود تھے، کیا تمہیں پتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب کو موت آ رہی تھی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، موت کے وقت انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، پوتوں کو جمع کیا، اور کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یہ ہم آپ کے بعد آپ کا جو رب ہے، ہمارے باپ داداؤں کا جو رب ہے، اسماعیل اور ابراہیم اور اسحاق کا جو رب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں. دیکھیے میں دو چیزیں بتلانا چاہ رہا ہوں. یہ کون سا خاندان؟ نبوت کا خاندان. حضرت یعقوب علیہ السلام. اسرائیل نام سنا نا آپ نے؟ اسرائیل اور اسرائیل، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عبداللہ کا. عربی زبان میں عبداللہ کا جو معنی ہے اللہ کا بندہ، وہ اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے پہلے اسرائیل کہا گیا، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد کہا گیا. نبیوں کا خاندان. یعقوب علیہ السلام کون؟ خود نبی، ان کا بیٹا یوسف نبی، ان کے بیٹے بنیامین نبی، ان کی نسلوں میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، ان کے باپ اسحاق نبی، ان کے دادا ابراہیم نبی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا. بات چھڑی بنی اسرائیل، حضرت یوسف کے تعلق سے بات چھڑی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، بیٹا شریف، باپ شریف، دادا شریف، پر دادا شریف، بیٹا نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی. پورا خاندان نبیوں سے بھرا ہوا ہے نا، پورا خاندان نبیوں سے بھرا. لیکن یہ خاندان بھی اپنی اولاد کی تربیت سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہوئی. تربیت کے معاملے میں برابر اہتمام اور فکر. بستر مرگ پر پڑے ہیں، بس وفات قریب ہے، اپنی اولاد کو بلاؤ. کون سی اولاد؟ جس میں نبی تھے، جو نبی کے بیٹے، نبی کے باپ، خود نبی، ان لوگوں کو بلا کر پوچھ رہے کہ بھائی میرے بعد کیا، کس کی عبادت کرو. میں نے ایک مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ ان کی زبان سے ایک بہت پیاری بات سنی تھی، بہت پہلے، پکڑانے سے پہلے میں بھی جاتا تھا جماعت میں. بہت پیاری بات سنی تھی. کیا کہا؟ بولے دیکھیے کیا کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ما تاکلون من بعدی نہیں کہا کہ میرے بعد کیا کھاؤ. حالانکہ اگر وہ بھی فکر کر لیتے کہ بھائی میرے بعد کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، کیا کماؤ گے، تو غلط نہیں تھا.
नबूवत और दीन तो घर में ही था ही, थोड़ी औलाद की दुनियावी ज़रूरतों की भी फिक्र कर ले, और वो गलत नहीं, वो भी अंबिया अलैहिस्सलाम से साबित। औलाद को बेहतर मुस्तकबिल छोड़ कर जाना, खुशहाल छोड़ कर जाना, मालदार छोड़ कर जाना, खाते पीते और सुखी होकर सुखी छोड़ कर जाना, ये भी अंबिया की सुन्नत है, ये भी नबियों की फिक्र और नबियों वाला काम। ज़्यादा वक्त नहीं है वरना वो चीज़ें भी मैं बतलाता। याकूब अलैहिस्सलाम क्या पूछ रहे हैं और किन बच्चों से पूछ रहे हैं? जो खुद नबी हैं। नबी हैं हमारे ज़माने में, हमारी गुजराती ज़बान में एक कहावत है बहुत सुंदर, हमारे गुजराती ज़बान में एक कहावत है, मोरना ईंडा ने चितरवा ना पड़े, है ना भाई। दर्जी का लड़का दर्जी बनेगा, जीवे जहाँ जुदी सीवे, जब तक जिएगा सीता रहेगा। यानी जो जिस फील्ड का है, जो जिस खानदान का है, जिसके घर का जो माहौल है, आम तौर पर औलाद उसी माहौल पर जाती है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे खुद नबी हैं और घर में नूर नबूवत हैं, और जिनकी तुफैल अल्लाह ने लोगों को हिदायत दी, वहाँ गुमराह होने का कोई टेंशन ही नहीं था। फिर भी औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र और इतनी तरबियत के मरते वक्त याकूब अलैहिस्सलाम क्या पूछ रहे हैं, भाई मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करूं? ये कौन सा खानदान? वो खानदान जहाँ दीन ही दीन था। अब एक और खानदान बतलाऊं, इस्लाम में पहले तरबियत का कितना एहतमाम था। हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर अपनी औलाद को लेकर लोग पहले कितने सीरियस होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए, फिर फारूक आज़म खलीफा हुए, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उस्मान गनी के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद खिलाफत मुंतकिल हो गई बनु उमय्या। हज़रत उस्मान और हज़रत मुआविया का जो खानदान बनु उमय्या, उसमें खिलाफत गई। मैं एक बहुत प्यारी बात आपको बतला रहा हूँ। बनु उमय्या के बाद तकरीबन 125 साल के करीब बनु उमय्या ने सरकार चलाई, और फिर सन ईस्वी 750 में बनु अब्बास की सरकार आई। मैं बहुत प्यारी बात बतला रहा हूँ। सन ईस्वी 750 में, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से तकरीबन 150 पौने 200 साल के बाद सन ईस्वी 750 में बनु अब्बास की सरकार आई। बनु अब्बास का सबसे पहला खलीफा जो हुआ अबू अब्बास सफ़ा। जब उसकी सरकार बनी ना, तो उसने बनु उमय्या, यानी इससे पहले जिन लोगों की सरकार और हुकूमत और खिलाफत थी, उनके जितने बड़े बड़े जिम्मेदार और लीडर किस्म के लोग थे, जो मंत्री किस्म के लोग थे, जो अहदेदार थे, जिनसे बगावत का खतरा था, जो बासर लोग थे, जो मोबी लोग थे, जिनसे बगावत का खतरा था कि आवाम इनका साथ दे सकती और बगावत हो सकती, सबको जेल में डाल दिया। आज भी होता है ना, फिर आप पार्टी बदल लो तो रातों रात अब धो जाते हो, वॉशिंग मशीन ऐसा मस्त फर्स्ट क्लास ईजाद हुआ है। जब तक दूसरी पार्टी में थे आप गुनहगार थे, तो जैसे ही आपने पार्टी बदली और यहाँ पे, तो आपकी सारी गलती और गुनाह और बड़े से बड़े ओहदे पर उनको पहुंचा दिया गया। मैं कुछ सियासी, मेरा जहन मुंतकिल हो गया था, लेकिन वापस आ रहा हूँ। बहरहाल, तो बनु अब्बास का जो पहला खलीफा था अबू अब्बास सफ़ा, उसने बनु उमय्या के जो लीडर किस्म के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, सारों को जेल में डाल दिया। और कितने बरस जेल में रहे पता है? यहाँ तो 11 साल में आदमी किताबें लिखता हो जाता है और रोता धोता हो जाता है। 35 साल, 30 साल, 35 साल, 36 साल और 40 साल तक वो जेल में रहे। कैसे? 750 में उनको जेलों में डाला बनु अब्बास का जो पहला खलीफा था अबू अब्बास सफ़ा ने। उसके बाद एक ज़माने के बाद उसका बेटा अबू मंसूर खलीफा बना। अबू मंसूर के बाद उसका बेटा महदी खलीफा बना। महदी के बाद उसका बेटा हादी खलीफा बना, और हादी के बाद उसका बेटा हारून रशीद खलीफा बना। 5 खलीफा 786 के अंदर, यानी 36 साल के बाद हारून रशीद खलीफा बना।
اب ہارون رشید خلیفہ بنا نے تو اس نے ایک چیز کیا کی، جب اس نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اب خلافت مستحکم ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی، 36 سال ہو گئے اب بنو عباس کی خلافت کو، اب 36 سال ہو گئے، اب بغاوت کا کوئی خطرہ اور ٹینشن نہیں ہے۔ اور جو منتری اور اس قسم کے جو لوگ تھے، جو بااثر لوگ تھے، جن سے بغاوت کا خطرہ تھا، جیل میں بڈھے سڈھے ہو گئے، جوانی میں جن کو ڈالا ہو ظاہر 35 سال 36 سال اور 40 سال جو جیل میں رہے گا وہ بڈھا ہو گیا، اس کی فکریں بھی بوڑھی ہو گئی، اس کی صلاحیت اور اس کی توانائی سب کچھ ختم ہو گئے، اس سے بغاوت کا کوئی ٹینشن نہیں۔ چلو اچھا ہے بچوں نے تھوڑی مستیاں کی، میرا مان رکھ لیا، نہیں تو ایک افسوس رہ جاتا کہ یار بچوں نے مستی نہیں۔ بہرحال تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ تو ہارون رشید نے جب یہ محسوس کیا کہ اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے، اب بغاوت کا کوئی ٹینشن نہیں، ایک آدمی تھا، ہارون رشید نے دھیرے دھیرے اس کے باپ داداؤں نے جن لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا تو سب کو رہا کر دیا، دھیرے دھیرے موقع دیکھ کر یکے بعد دیگر سب کو جیلوں سے چھوڑ دیا۔ الحمدللہ۔ اب جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ یہ کون لوگ ہیں، کوئی بڑے بڑے علماء، کوئی صحابی، تابعی، طبع تابعی نہیں تھے، دنیا دار قسم کے لوگ تھے۔ وہ لوگ تھے جن سے بغاوت کا ڈر سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ تو باغی ہے، بغاوت کر سکتے۔ کوئی بہت دیندار قسم کے لوگ نہیں تھے، منتری لوگ تھے، سنتری لوگ تھے، حکومت والے تھے، گاڑی بنگلے والے تھے۔ اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ابھی 2 روز پہلے ہی کچھ دنیا داروں کی شراب کی ایک محفل اور پارٹی پکڑی گئی۔ بہت زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں، منتری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ جوئے اور شراب میں پکڑے جاؤ تو گجراتی میں بھی کیا آتا ہے اخباروں میں، نبیرہ پکڑا ہے، یعنی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، فوکس دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر لوگوں کا ذہن اور سوچ اور تصور یہی ہے کہ یہ جو بہت زیادہ دنیا دار قسم کے اور راجکی قسم کے اور سیاسی قسم کے اور لیڈر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی بہت زیادہ تربیت نہیں کرتے، بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن اسی طرح کا بنا ہوا ہے، اور واقعات بھی اس طرح کے بنتے، اس لیے عام ذہن اور رائے عامہ یہی بنی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، وزیر اور منتری اور راجکارانی لوگ، وہ اپنی اولاد کی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر نہیں کرتے۔ لیکن یہاں دیکھیے کیا ہوا، 35 سال اور 36 سال اور 40 سال کے بعد ہارون رشید نے ان راجکارانیوں کو جن سے بغاوت کا ڈر تھا جب رہا کیا۔ اس زمانے میں میڈیا والے تھے، آج کی طرح سوشل میڈیا نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، لیکن خبریں لینے والے اور انٹرویو لینے والے اس زمانے میں بھی تھے۔ میں نے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے یہ واقعہ سنا تھا، حضرت یوں فرماتے تھے لوگوں نے مختلف موقع پر، ایسا نہیں کہ سب ایک ساتھ جمع ہوگا اور پہلے سے مشورہ کر لیا کہ بھائی اب پوچھنے آئیں گے، میڈیا والے آئیں گے، پریس والے آئیں گے تو اپنے یہی لکھانا اور یہی بولنا اور یہی جواب دینا ہے، ہمارا جواب آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کوئی پری پلان نہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی چلو چھوٹ کر آئے 10-12 لوگ، سب نے مشورہ کر لیا، بھائی کوئی پوچھے تو یہ جواب دینا، کوئی سوال پوچھے تو اتنا ہی کہنے کا، میڈیا والوں کے سامنے یہی بولنا کا، ایسا کوئی پری پلان نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ الگ الگ موقع پر الگ الگ بستیوں والے تھے، الگ الگ طور پر جب بھی کسی نے یہ چھوٹنے والے راجکارانیوں سے پوچھا کہ بھائی تم اتنے سال جیل میں رہے، کیا کھویا؟ اتنے سال جیل میں رہے، ظاہر ہے کوئی 2-5 سال نہیں تھے، 30 سال 35 سال اور 40 سال جیل میں رہے، سب کچھ ان کا چلے گیا نا، سرکار چلی گئی، عہدہ چلے گیا، ساری سہولتیں اور فیسلٹیز جو سرکاری آدمی کو اور منتریوں کو ملتی ہے چلی گئی۔ تو ظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ لوگ شکایت اس کی کرتے، ہماری سرکار تھی، ہماری حکومت تھی، میں فلاں منتری تھا، میں شکشن منتری تھا، میں فلاں منتری تھا، میں رکشا منتری تھا، میں ڈیفینس منتری تھا، میرا یہ عہدہ چلے گیا، میرے باڈی گارڈ چلے گئے، گاڑی چلی گئی، سرکاری بنگلہ چلے گئے، یہی ساری شکایتیں کر۔ خدا کی قسم کسی نے کوئی شکایت نہیں۔ جب بھی کسی نے ان میں سے کسی سے بھی پوچھا کہ بھئی 30 سال 40 سال جیل میں رہے، کیا نقصان؟ صرف ایک بات کہی۔ کون سی بات کہی؟ ایک چیز کا افسوس ہے کہ ہم اتنے سال اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، اور کوئی شکوہ شکایت نہیں، صرف ایک افسوس کہ ہم جتنے سال جیل میں رہے
اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بہت بڑے عالم اور کوئی بہت بڑے دیندار لوگ نہیں کہہ رہے. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا دار لوگ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ منتری لوگ کہہ رہے ہیں، راجکارانی جن سے کوئی بہت زیادہ تمنا اور امیدیں نہیں ہوتی، عام طور پر بیچارے بدنام ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سال جیل میں رہے، بس ایک چیز کا افسوس اور دکھ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. کچھ تو ایک دور تھا اسلام میں کہ تربیت کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی. آج کے یہ مدارس، آپ کی یہ بستی میں بہت ساری چیزوں کا کمپرومائز. ہمارے مسلمانوں کی بستی کیسی؟ ہمیشہ بلڈوزر کا سر پہ ٹینشن سر پر لٹکتا ہے، کبھی یہ توڑ دیا گیا، کبھی یہ توڑ دیا. بہت ساری ضروریات زندگی سے ہم دور ہیں، محروم ہیں. بہت ساری سہولتیں، فیسلٹیز آپ دیکھو دوسرے ایریوں کے اندر، وہاں اربن سینٹر بھی ہے اور ہاسپٹل بھی ہے اور گارڈن بھی ہے اور واکنگ کا بھی، کیا واکنگ کے لیے راستہ بھی دیا ہوا ہے، اور طرح طرح کی ہیلتھ سینٹر بھی ہے، اور پھر طرح طرح کی فیسلٹیز. یہاں دیکھو ہمارے یہاں اتنے کنجسٹڈ ایریوں میں اتنی تکلیفوں کے ساتھ، ہے نا، اتنے حالات اور مصیبت اور ٹینشن، اور اتنے چھوٹے چھوٹے کبوتر کے گھونسلے جتنے ہمارے گھر، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم قرآن کو سنبھالے ہوئے، پکڑے ہوئے ہیں. اور ایسے حالات میں ہماری بستیوں میں یہ مدارس، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے. الحمدللہ بہت ساری سہولتوں سے ہم محروم ہیں، بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں. فیسلٹیز تو دور، یہ چھوٹے چھوٹے گوکھلے کے اندر بھی ڈر لگتا ہے کب بلڈوزر آ جائے، کب ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے. میں اسی لیے مذاق میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ میری اس مذاق کو صحیح بنا دے. جہنم کا بالکل ٹینشن مت لینا، سیدھا جنت میں ہی جانے کا. اس لیے وہ ساری مصیبتیں تو یہاں بھگت ہی نہیں ہے. اب کا ٹینشن، تکلیفوں کا جو ٹینشن ہے، تو ساری تکلیف تو آلریڈی ہم دنیا میں جھیلتے ہوئے ہی آ رہے ہیں، تو ہم تو سیدھے ہی جنت میں. میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بنا دے. بہت رود ہو کے بھی جنت میں نہیں، ہنستے ہوئے ہی جانے کا ہے. کوئی وہ ریلیف کیمپ تو ہے نہیں کہ گھر بار جلا دیا اور لوٹ لیے تو اب جنت میں آؤ. ریلیف کیمپ ہے جنت کوئی ریلیف کیمپ تو ہے نہیں کہ اجڑے ہوئے کو لا کر بسا کے بھائی چلو تمہارا گھر جلا دیا اور تمہاری روزی روٹی چھین گئی. ہنستے ہنستے ہی جانے کا ہے جنت، اور سیدھا بغیر حساب کے کتاب کے ہی جانے کا ہے. کوئی بہت زیادہ ٹینشن. میں بات یہ کر رہا ہوں دوستوں، یہ جو مجلسیں ہیں اتنی کم سہولتوں کے ساتھ، اتنی مصیبتوں، اور تنخواہیں کتنی ہوگی؟ برا مت ماننا، ابھی سب سچ بولنا، میں معاف کرنا کسی کو شرمندہ کرنے نہیں پوچھ رہا ہوں. کتنی معمولی ہمارے یہاں کوئی 10-20 ہزار تنخواہ ہوتی، بہت کم سہولتیں، کم تنخواہیں ہیں. سمجھے؟ اپنی بہت ساری خواہشات کو آگے پیچھے کر کے ماں 2 بچوں میں کنٹال جاتی ہے، ایک کو کوٹتی ہے، دوسرا مستی کرتا ہے، دوسرے کو کوٹتی ہے، تیسرا مستی کرتا ہے. یہاں 30 بچے 40 بچے ایک استاذ کے پاس، اور آپ کے بچے وہ 2-3 گھنٹے لے کر بیٹھ رہا ہے، اس کو قرآن سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے دل میں اتار رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو عقیدے کا مضبوط کر رہا ہے، اور اتنا مضبوط کر رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک اس ملک میں ایمان کے ساتھ بڑھ جائے. تو ان مدرسوں کی اور مدرسوں میں پڑھانے والوں کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. قدر کیا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی معمولی فیس ہوتی ہے، 100-150. کتنی فیس ہے؟ 200 روپے. 200 روپے مہینے کا دودھ بھی 2 دن میں دودھ کے اندر اوپر آ جاتے ہوں گے 200 روپے، ہے نا. صبح میں 65 روپے کی ایک تھیلی لاؤ، شام کو 65 روپے کی ایک تھیلی لاؤ، دوسرے دن صبح میں 2 دن بھی 200 روپے دودھ میں بھی نہیں چلے. یہ 200 روپے مہینے بھر آپ کے بچوں کی تربیت میں استعمال کریں. تو ایک تو فیس ریگولر. بہت سارے آپ کے اندر ماشاءاللہ ایسے ہوں گے جو مدرسے کا للہ رقم سے تعاون کرتے ہیں، ہے نا. کرتے ہوں، ہاتھ اٹھاؤ، شرمانے کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ظاہر میں چندہ اور نام لے کر دیکھو حضرت عثمان نے اتنا دیا، حضرت صدیق اکبر نے اتنا دیا. کبھی کبھی ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے. صدقات اور للہ اور جو تعاون کرتے ہیں، کبھی کبھی ظاہر بھی کرو، دوسروں کی بھی تشکیل ہو، دوسروں کی بھی ہمت ہو، دوسروں کو بھی توفیق ہو. بہت سارے آپ میں ایسے ہوں گے جو مہینے بہت بڑی رقم نہیں، 50-100 روپے دے کر بھی مدرسے کا تعاون. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے دوستوں. یہ صرف قرآن کی فضیلت نہیں بلکہ آپ نسلوں کو تیار کر رہی ہے نیکی. آج بہت سارے ساتھیوں نے انعام دینے میں تعاون کیا ہو،
है ना। माशाल्लाह इनाम भी बड़ी बड़ी बैगें भी, ऐसा लगता है यहाँ से ही बच्चे को सीधा उम्रा में भेज देंगे। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बैगें और दूसरा टिफिन और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं, कपड़े, मिक्सर मशीन भी है। आप में से कई लोगों ने इसमें भी पैसा लगाया, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। समझे, बच्चों को इनाम देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों को क्या, बड़ों को इनाम देना भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल कितना बड़ा इनाम देते थे पता है? गज़वात के अंदर किसी ने कोई बहुत बड़ा कारनामा दिया, जाओ तुमको वो बांदी मिल गई, जाओ तुमको फुला के हथियार सारे तुमको दे दिए। अल्लाह के रसूल तो बहुत बड़े सखी ज़ात थे, तो इनाम भी इतना ही बड़ा देते। तो इनाम देना, जैसे भी बच्चों को प्रोग्राम में भी इनाम दिया, पास होने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा और उसमें आप लोगों का पैसा लगा होगा, मोहल्ला कमेटी, बहुत सारे नौजवान इसमें ताउन कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत बड़ी नेकी है। आप इसको छोटा मत समझो कि सिर्फ बस चलो एक साल में, 2 साल 5 साल में एक जलसा हुआ और थोड़ा सा पैसा लगा दिया। ये बच्चों की हौसला अफजाई होगी, बच्चा और पढ़ेगा और बढ़ेगा, इनको देखकर दूसरे बच्चे भी आएंगे, कुरान मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा, बस्ती मजबूत होगी। बस्ती मजबूत क्यों होगी? कुरान मजबूत होगा, कुरान महफूज होगा तो बस्ती भी महफूज होगी। कुरान अगर दिलों से उतर गया और बस्तियों और मोहल्लों और घरों से निकल गया तो ये बस्तियां भी उजड़ जाएंगी। आज जो मुसीबत है उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि हम कुरान से दूर हो गए। तो हम कुरान की कदर करें, जहाँ कुरान पढ़ाया और सिखाया जाता है उसकी हम कदर करें। दूसरी एक बात मुझे कहनी है आने वाला माह मुबारक के ताल्लुक से। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, हर साल हम लोग फजीलतें सुनते हैं, मसले सुनते हैं, रोज़े की अहमियत, कुरान की अहमियत, तहज्जुद की अहमियत, इफ्तार की अहमियत, सहरी की अहमियत, उसकी फजीलतें हम सुनते ही रहते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था मुसलमानों का मोहल्ला रमज़ान में पहचान लिया जाता था कि भाई मुसलमानों का मोहल्ला। किस तरह पहचान लिया जाता? खाने पीने, होटलें, सब कुछ बंद, दिन भर ऐसा लगे जैसे कर्फ्यू लगा हुआ। मस्जिदें आबाद, मस्जिदें भरी हुई है, बाहर कोई आपको इक्का दुक्का मिले, होटल, खाना पीना, चाय पान सब बंद। अब हम लोग कहेंगे आज भी पहचान लेते हैं, आज भी पता चल जाता है ना भाई कि मुसलमान की बस्ती है। किस तरह पता चलता है? चाय की केटली तो खुली है, पर्दा डाल दिया तो पता चल जाता है कि हाँ भाई मुसलमान की। होटल खुली है लेकिन आगे पर्दा डाल दिया, अंदर चल रहा है सब। आज भी तो पता चल जाता है कि हाँ भाई मुसलमान बस्ती है। उसके लिए तो बेचारों ने चाय की दारी के आगे पर्दा डाला। नहीं दोस्त, बिना कदरी शायर इस्लाम की तौहीन करना गुनाह कबीरा है, और इतना बड़ा गुनाह है कि आदमी उससे ईमान से माफी हो गया। रमज़ान के महीने में रमज़ान जैसा लगना, इबादतों के ज़रिए से, होलियों के ज़रिए से, आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बस्ती का माहौल, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए। रमज़ान दुकानें बंद हैं, मस्जिदें आबाद, खाने पीने की लारियाँ बंद है, मस्जिद। हाँ, रात को खाओ पियो और माशाअल्लाह खाते ही है रात की। हमारे दस्तरखान, मैं मजाक में ऐसी एक बात हमेशा कहता हूँ कि कोई बीमार हमारे दस्तरखान, हमारे मोहल्ले से गुजर जाओ तो बीमार तंदुरुस्त हो जाए, अच्छा हो। और एक से एक चटाके की आइटमें रमज़ान में कैसी आती है। हमारा बस चले तो हम मैदान अशर में भी ये चटाके की लारियाँ और होटलें खाओ पियो ऐश करो। ये अल्लाह की देन, अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है। खुश रहो, खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो। लेकिन दोस्तों, रात में रमज़ान का एहतराम बाकी रखें। सबसे पहली चीज़ तो हमारे मोहल्लों और बस्तियों से महसूस होना चाहिए कि मुसलमान का मोहल्ला, ये शायर इस्लाम यानी इस्लाम का एक बड़ा चिन्ह, अलामत, निशानी जिसको कहा जाता है। शायर इस्लाम की बहुत बड़ी अहमियत है, समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम किसी बस्ती पर भेजते हैं शंखों मारने के लिए, तो अल्लाह के रसूल खास ताकीद फरमाते हैं कि फजर तक इंतज़ार करना। अगर अजान की आवाज़ आ रही है तो अजान क्या है? शायर इस्लाम, पता चला कि मुसलमानों की बस्ती।
اذان کی آواز آ رہی ہے پتہ چل مسلمانوں کی بستی. تو رمضان میں رمضان جیسا لگنا، جیسے عید کے دن عید جیسا لگنا. اب عید کے دن آدمی سب کچھ چھوڑ کے روزہ رکھنے بیٹھے. اللہ رب العزت نے روزہ کو حرام کر دیا. بھائی عید کے دن تو عید جیسا لگنا چاہیے. تم اتنے خشکی اور صوفی بن گئے کہ عید کے دن روزہ رکھ لیا، بقرعید میں روزہ رکھ لیا. روزہ جہاں بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت اگر آپ عید کے دن روزہ رکھ رہے، بقرعید کے 4 دن روزہ رکھ رہے، تو اللہ کا غضب نازل ہو. کیوں؟ بھائی عید ہے تو عید جیسا لگنا بھی چاہیے نا. اچھے کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، خوش رہو، شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ. بچوں کو خوش بھی رہنے دینا چاہیے. بچے گھومنے پھرنے جا رہے اور شرعی حدود میں سب کچھ کر رہے، کھیل کود کر رہے، بہت اچھی چیز. کوئی کیوں؟ عید ہے تو عید جیسا لگنا بھی چاہیے. اس لیے عید کے دن اور بقرعید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہی اسی لیے کہ تو اللہ کی ناقدری ہوئی. ایک طرف اللہ کھانے پینے کی تشکیل کر رہا اور کھانے پینے کے لیے ہم کو موقع دے رہا اور تم اتنا خوشکی بن رہا کہ لاؤ آج روزہ رکھ لو. تو ایسے رمضان میں رمضان جیسا لگنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری بستیوں سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ مسلمان کی بستی، تو انشاءاللہ اس پر رحمتیں اترے گی. اور دوسرا، روزوں کا اہتمام. بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہر سال آپ ماشاءاللہ سنتے ہی ہیں، تعلیموں میں بھی سنتے ہیں. روزوں کا اہتمام، جس کو اللہ رب العزت نے قوت اور صحت دی ہے، بالغ ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ کے واسطے روزہ رکھ. ہمارا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف ہی کے اندر ایک روایت ہے، پہلے محرم کے روزے تھے. رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے تھے. محرم کے روزے فرض تھے. پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے جو فرض ہوئے، اس سے پہلے ایک صحابیہ روایت بیان کرتی ہے. وہ صحابیہ کا نام ذہن سے نکل رہا ہے. روزوں کا کتنا اہتمام تھا. چھوٹے چھوٹے بچے، وہ صحابیہ کہتی ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بھوکا رکھتے تھے. روتا تھا تو ہاتھ میں گڑیا کھلونا دیتے تھے. بچہ اگر روتا تھا تو اس کو کھلونا دیتے. جب تک افطار کا وقت نہ ہو ہم اپنے بچوں کو بھی کھانا اور دودھ نہیں پلاتے. اتنا اہتمام تھا. کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی روزہ نہ رکھنے. پچھلے کئی سالوں سے ایک ٹرینڈ چلا، اور خاص کر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھی موبائل فون اور رات بھر جاگنے کی نوسط کی وجہ سے بڑی تباہی آئی. اس کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں. دوستو آج نیت کریں کہ نہیں، ہم رمضان کی قدر کریں. جاگیں گے لیکن مسجدوں میں جاگیں گے، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر، موبائل ہاتھ میں لے کر جاگیں گے، لیکن سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کے بکواس اور اس میں ہم وقت نہیں گزاریں گے. ہم قرآن، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بلکہ قبر میں قرآن اور روزہ انسان کی سفارش کریں گے. قبر میں جیسے ہی فرشتہ آئیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، قرآن سامنے آ جائے گا، روزہ سامنے آئے گا. روزہ کہے گا یا اللہ یہ آدمی، اس کو عذاب ہوگا، یہ تو میرا آدمی، اس کو تو میں نے کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات سے روک دیا. دن بھر یہ بچا رہتا ہے، کھانا پینا اور اپنی کیا ہے خواہشات سے دور رہتا ہے. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ روزدار ہوں میری وجہ سے. اور قرآن آ جائے گا یا اللہ اس کو عذاب مت، یہ آدمی عذاب نہیں، یہ تو سیدھا جنت میں، اس کو تو قبر کے اندر بھی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی. یہ رات بھر جاگتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. تو دوستو روزوں کا اہتمام کریں گے تمام ساتھی. ہمارا سب سے پہلے تو ہماری بستی سے یہ لگنا چاہیے. ویسے ہی جنت ہی ہے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کی نعمت کی قدردانی کے طور پر کہ ماہ مبارک لگنا چاہیے. ماہ مبارک بہت سارے کہیں گے بھائی لگتا ہی نہیں، توڑن باندھتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، وہ چیز اعمال سے لگنا چاہیے کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. دوسرا روزے اور قرآن پاک کی تلاوت. دیکھیے قرآن کے تعلق سے ہی ہم جمع ہو گئے ہیں. میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی، اس کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی، میں بات بس ختم کر رہا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین.
کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے، قرآن کی برکت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن کے ہوتے ہوئے ذلیل ہو جاتے ہیں، جیسے لائٹ کا، بجلی کا بل، لائٹ ہے، آپ لائٹ کو کیسے استعمال کرنا، الیکٹرک سے کس طرح فائدہ اٹھانا آپ کو پتہ ہے، اس کی سوئچ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو قانون ہے، آپ اس طرح سے اگر لائٹ سے فائدہ اٹھائیں گے تب تو آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن آپ سیدھے آپ وائر اور تار ہاتھ میں لگا لو، لاؤ میرا، تو یہ لائٹ کرنٹ کے جھٹکے دے گی اور مار بھی دے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، وَيَدْعُو بِهِ الْآخَرِينَ، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں کتاب ہے، قرآن ہے، ہمارے گھروں میں ہے قرآن، لیکن اس کے باوجود لوگ ذلیل ہو جائیں۔ کتاب کی، قرآن کی قدردانی کی، اور قدردانی کی سب سے پہلی شکل کیا ہے؟ پڑھو تو صحیح، چاہے الفاظ آپ کو سمجھ میں آئے نہیں آ رہے، چاہے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، چاہے آسانی سے بہت فاسٹ روانی سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی تو اور زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ حافظ صاحب فٹافٹ علم ترا اور پڑھ لیں گے تراویح کے اندر، دے دمادم دے دمام ہو گیا، اور ایک ہے کہ آپ کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ایک ایک پارے میں ایک ایک گھنٹہ لگ رہا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے، دن بھر میں 1-2 پارے سے زیادہ نہیں پڑھ پا رہے، تو یہ تو اور زیادہ فضیلت اور ثواب کی چیز ہے کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو قرآن سے لگا تو رہے ہیں، آپ کے دل میں قرآن کی عظمت اور اہمیت تو ہے، تو جہاں قرآن کی عظمت اور اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، بس 2 منٹ میں بات کر دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے، اور عزت دیکھنی ہے تو خود فاروق اعظم کو دیکھ لیں، خود فاروق اعظم کو دیکھ لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق اعظم کو ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، لیکن بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب 2 لوگوں کا نام لے کر دعا کرتے کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام، ابو جہل، جہالت کے پپا، ابو جہل کا نام عمرو تھا، تو بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا نام لیتے تھے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما، عمر ابن خطاب یعنی سیدنا فاروق اعظم کو ہدایت عطا فرما، یا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل کو۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر فاروق اعظم کو چنا، سیدنا فاروق اعظم کو، اور کیسا ایمان دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، کتنا بڑا ایمان والا، اللہ کے حبیب جس کے لیے کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایمان جو ملا اس کی ایک وجہ، ایک تو مقدر میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، ایک چیز یہ بھی کہ فاروق اعظم نے ایمان سے پہلے بھی قرآن کی قدردانی کی، فاروق اعظم نے ایمان سے پہلے بھی قرآن کی قدردانی کی تھی۔ ایمان کا آپ واقعہ سنیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بہنوں کے گھر پہنچے، ایک ایسے ارادے سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے حبیب کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ کسی نے کہا پہلے گھر کی جا کر خبر لے، تیری بہن خود مسلمان ہے، تیرا بھائی خود مسلمان، تیرا بہنوں خود مسلمان۔ گھر پہنچے، پورا لمبا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا اپنے بہنوئیوں کو مار کے، تو ٹھیک ہے بتلاؤ کیا پڑھنا ہے۔ اب بہن کیا کہتی نہیں تو گندا ہے نا، پاک ہو کر آپ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک آدمی چھو سکتا ہے۔ پھر بہن اور بہنوئی جو کہہ رہے وضو کرو، غسل کرو، پاک ہو کر آؤ، برابر ساری چیزیں، یعنی قرآن کی عظمت اس وقت بھی تھی۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے، اور کتنا بڑا ایمان بھی دیا، ایمان کے ساتھ اتنا بڑا مقام دیا اللہ کے حبیب جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو۔ خود فاروق اعظم کہا کرتے ہیں نحن کنا عدل الناس فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے عزت۔ تو قرآن اور خاص کر یہ مہینہ تو قرآن سے لو لگانے کے لیے بہت آسان ماحول ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت اور ٹینشن کی بھی ضرورت نہیں۔ جو شیطان اور شیطان جو ہے وہ قید ہوتے ہیں، بہت زیادہ وسوسوں کا بھی ٹینشن نہیں۔ ماحول بھی بنا ہے، مسجدوں میں 50-100 لوگ بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں، رات بھر کچھ حافظ لوگ بھی بیچارے منہ ہلا ہلا کے پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنا آسان بھی ہوتا ہے۔ اور رمضان کی برکت سال بھر رہتی ہے،
जैसा आपने रमज़ान को उसूला साल भर उसका असर रहेगा। जैसे अभी बजट आए, अब साल भर वही बजट का टेंशन रहेगा। पूरा साल हमारी दुकानों में और कारोबारों में, फैक्ट्रियों में और घरों में और किचनों में भी उसका असर दिखेगा। साल में एक मरतबा आती है मोहतरमा, बजट पेश करती है, पिछले 10 साल से हमको दुख देते हैं। वो पूरा साल आपके किचन पर असर पड़ता है उसका, है ना? पूरा साल उसका असर दिखता। तो रमज़ान का भी यही माहौल है। एक इबादत आज आप कर रहे हैं, एक महीने को, आप इस महीने को कैसा वसूल कर रहे हैं, साल भर आपके घर में दिखेगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान की भी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, कुरान के जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी भी कदरदानी तौफीक अता फरमाए, मदरसों की भी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और आने वाले माह मुबारक की भी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई में सारे हजरात बैठे रहे, दुआ भी बाकी है और बच्चों का इनाम भी बाकी है। 2-3 नौजवान खड़े हो जाएं। ख़त्म कुरान पाक के जो बच्चे हैं जिनका नाम मैं बोलूं और अपना इनाम आकर ले जाएं। ये मुसल्ला है और कुरान पाक इसमें है, और यहाँ स्टील का बर्तन होगा, है ना? एक एक करके दे दो जी। भाई खामोश रहें। भाई बच्चे खामोश हो जाएं। मैं पहले लड़कियों का नाम ले लूं, वो बाहर आके तैयार रहें, मदरसे में बैठी हैं, और उसके बाद लड़के इनाम ले लें। लड़कियां अयमन सलीम, आफिया आरिफ और साफिया रियासत, आफिया अल्ताफ़, आयशा फ़िरोज़, जवाहरिया इरफान भला, सादिया अयूब, आलिया फ़िरदौस, सरमीन समीर, नाइमा ज़ुबैर, हुमैरा सद्दाम, हुमैरा अयूब, मारिया फ़िरोज़, सारा मोहम्मद उमर। ये लड़कियां मस्जिद के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाएं और इंशाअल्लाह उनको जल्द इनाम दे दिया जाएगा। लड़के लुकमान शोएब आ जाएं। मुफ्ती साहब पहले नीचे जत्था है ना, वो मुसल्ले को निकाल दो, वो जत्था निकाल दो। हाँ, दे दो। वो स्टील का बहुत ये मुफ्ती साहब, कारी साहब, लुकमान शोएब, हमजा सादिक, ये सारे बच्चे हुए जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, गुज़श्ता साल वाले और इस साल वाले हैं। अजहर अहमद हुसैन, अयान शमीम अख्तर, फटाफट आ जाए। अयान असलम, अरसलान जाकिर, सादान नफीस, अफजल फ़िरोज़, फटाफट आ जाओ बेटा। इब्राहिम मुश्ताक ढेसा है, हाजिर है, आ जाओ। अयान मुशर्रफ, अरसलान जाकिर नहीं है, ले ली। मोहम्मद उमर फुरकान, अखलाक असरार, तुफैल असलम, तुफैल समीर, हाँ, तुफैल समीर, अरमान अब्दुस्समद, उबैद शाहिद, शाहरुख अजहरुद्दीन। कोई का नाम छूटा तो नहीं लड़कों में? सादान नफीस ले गया। चलिए लड़कियां, हाँ दे। हाँ। यहाँ थोड़ा रास्ता तो लड़कियां उधर से निकल जाएंगी बाहर, लड़कों का नहीं। हाँ उसमें भी कुरान पाक ना, निकल। अयमन सलीम, आफिया आरिफ,
صافیہ ریاست. آ جاؤ بیٹا. عافیہ الطاف. عائشہ فیروز. جوہریہ عرفان بھلا. ادھر بیٹا. سعدیہ ایوب. عالیہ فردوس. سرمین سمیر. نائمہ زبیر. حمیرہ صدام. حمیرہ ایوب. ماریہ فیروز. سارہ محمد عمر. ماشاء اللہ. جی اول دوم سوم سے جو بچے کامیاب ہوئے ان کا انعام. جی ہاں بھائی جو لڑکیاں کامیاب ہوئی ان کا میں نام لے لیتا ہوں, وہ پہلے سے آ کے بیٹھ جائیں. منیسہ منیر. اشانہ وکیل. حمیرہ حسن. فہیمہ فیصل. شفا عبدالرشید. افرا توفیق. حمیرہ اشرف. شازیہ عبد المنان. ثانیہ عبدالصمد. سعدیہ ایوب. عالیہ فردوس. عائشہ فیروز. یہ لڑکیاں آ کر بیٹھ جائیں. حافظ اسامہ منصوری کی کلاس. اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد ابن زبیر ڈھیسا. محمد ابن زبیر ڈھیسا. یہ 2500 روپے کی قیمت کا جوس مشین, مکسر مشین ہے. محمد بن زبیر. جی. دوم نمبر احد واجد. سوٹ کیس بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں 1500 روپے 1600 روپے کا ملتا ہے. سوم نمبر حسنین سمیر. تیسرے نمبر والوں کو 700 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. پریس اور تھرمس بوٹل ہے. مولانا اسامہ کی کلاس. ہمارے وہاں 2 استاد اسامہ نام کے ہیں, اس لیے پہلے میں نے ایک کا اٹک بتا دیا, حافظ اسامہ منصوری. دوسرے کا معلوم نہیں کون سی برادری. مولانا اسامہ شیخ. ان کی کلاس کے نمبر 1 سے کامیاب ہونے والی بچی منیسہ منیر. دوم نمبر ایشانہ وکیل. سوم نمبر حمیرہ حسن. حافظ فیضان کی کلاس. اول نمبر ارحم خالد. جی. حافظ فیضان کی کلاس صبح کی. اول نمبر سے کامیاب ہے ارحم خالد. دوم نمبر سے کامیاب ہوا فیض فردوس. تیسرے نمبر سے ارمان ریاست. آ جاؤ بیٹا. ماشاءاللہ ان کے قد سے بڑا انعام ہے ان کا. حافظ فیضان کی دوپہر کی کلاس. فہیمہ فیصل. اول نمبر سے کامیاب فہیمہ فیصل. دوم نمبر سے سعدان نفیس. اور سوم نمبر شفا عبدالرشید. سعدان نفیس. مولانا شفیق کی کلاس. اول نمبر ارشد مقصود جاری. دوم نمبر عرش شاہ نواز.
عرش شاہنواز. سوم نمبر محمد محسن صبوریا. حافظ سلیم کی صبح کی کلاس. اول نمبر افرا توفیق. دوم نمبر حمیرہ اشرف. سوم نمبر شازیہ عبد المنان بھلا. ہاں اس کو دوسرا نمبر حمیرہ اشرف. آگے دوپہر کی کلاس ارمان پرویز اول نمبر سے کامیاب ہونے والا. دوم نمبر سے الماس سلیم اور سوم نمبر سے ثانیہ عبد الصمد. حافظ اطہر کی کلاس اول نمبر سے اخلاق اسرار احمد انصاری. دوم نمبر سے محمد عمر رمضانی بھلا. سوم نمبر عبید شاہد انصاری. دوپہر کی کلاس سعدیہ ایوب اول نمبر سے کامیاب ہونے والی. دوسرے نمبر سے عالیہ فردوس جاڑی اور سوم نمبر سے کامیاب ہونے والی عائشہ فیروز انصاری. پورا ہو گیا ماشاء اللہ. یہ جو انعام دیا گیا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا ہے اور ہمارے محلے کے نوجوانوں نے بڑی محنت کیا ہے اور بہت کم وقت میں محنت کر کے انتظام کیا ہے. میں تمام نوجوانوں کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. میرا جی چاہتا تھا کہ نوجوانوں کا نام لے کر شکریہ میں ادا کروں لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ہمارا نام نہیں لینا ہے. یہ بھی ان کے مخلص ہونے کی علامت ہے. اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے, ان کی اولادوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے, ان کی نسلوں کو اللہ دین کا داعی اور مجاہد بنائے, عالم اور حافظ ان کے گھروں میں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کو دینے والوں کو قبول فرمائے. میں حضرت مفتی عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہی. حضرت مفتی صاحب ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور اسی طرح سے محلے کے تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے جم کر کے یہاں بیٹھے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے, اس کے بعد مجلس ختم ہوگی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حمدا دائما مع دوائك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والمعافاة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم ایک اعلان یہ ہے کہ رفیق جاری کی طرف سے